میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں اور اسی طرح چند صورتوں کے شروع میں ایسے الفاظ ذکر کیے کہ جب ہم تفسیر پڑھتے ہیں یا قرآن کریم کا ترجمہ پڑھتے ہیں تو وہ الفاظ ہمیں بعین ہی ترجمے کی صورت میں اسی طرح ملتے ہیں۔ مثال کے طور پر سورہ بقرہ جب ہم شروع کرتے ہیں ہم پڑھتے ہیں الف لام میم، لیکن جب ہم ترجمہ دیکھتے ہیں تو ترجمہ کرنے والے نے اس کا ترجمہ یہی کیا ہوتا ہے، الف لام میم۔ اسی طرح طاسین میم ہے، یاسین ہے، قاف ہے، صاد ہے، طاسین یاسین، جتنے بھی اس طرح کی شروع میں جو آئے ہوئے ہیں ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے، حروف مقطعات۔ تو یہ ہم شروع میں پڑھتے بھی ہیں لیکن اس کا معنی ہمیں کہیں نہیں ملتا۔ تو اس کے معنی کے بارے میں اکثر حضرات یہ سوال کرتے ہیں کہ اس کا کیا معنی ہے، اس کا کیا مطلب ہے۔ یہ قرآن کریم کے شروع میں آئے ہوئے ہیں، جب ہم ترجمہ پڑھتے ہیں تو ہمیں اس کا ترجمہ کہیں نہیں ملتا۔ تو یاد رکھیے گا، قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان حروف مقطعات کو ایک رموز اور اسرار کے طور پر ذکر فرمایا۔ اب اسرار اور رموز کیا ہے؟ اسرار اور رموز یہ ہے کہ جیسے کہ دنیا کے اندر مختلف فوجیں ہوتی ہیں تو ان فوجیوں کے اندر ایک کوڈ ورڈ جسے کہتے ہیں وہ ہوتا ہے جو ان کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہوتا۔ اسی طرح یہ ایک کوڈ ورڈ آپ اس سے کہہ دیں کہ اس کا علم یا تو اللہ رب العزت نے پیغمبر کو بھی نہیں دیا یا پیغمبر کو اللہ رب العزت نے اس کا علم دیا اور انہیں آگے بیان کرنے سے روک دیا، کہ جو اللہ اور پیغمبر کے درمیان ایک رمز، ایک کوڈ ہے جو ان کے علاوہ کسی کے علم میں نہیں ہے۔ اسی طرح بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس میں اللہ رب العزت نے ان مفسرین کا بھی امتحان لیا ہے کہ مفسرین چونکہ ان کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ بہتر سے بہتر تفسیر اور آیت کا صحیح مطلب احادیث کی روشنی میں، اسی قرآن کی روشنی میں اس سے بہتر تشریح کرے۔ تو ان آیت کو اللہ قرآن کریم کے شروع میں لا کر ان علماء کا، ان صلحاء کے امتحان ہے اس میں کہ جب اللہ نے اس کا ذکر نہیں کیا تو آیا یہ علماء، یہ مسلمان اس کے ترجمے میں، اس کی تشریح میں لگتے ہیں یا نہیں۔ کیونکہ جب اللہ نے اس کے علم کو روکا تو اس میں نہیں لگنا چاہیے تھا۔ تو بہرحال تفسیر قرطبی میں بھی یہی ذکر ہے کہ یہ اللہ اور اللہ کے پیغمبر کے درمیان، یعنی اللہ کی طرف سے اسرار اور رموز، یعنی ایک راز کی بات ہے جسے اللہ نے دنیا سے مخفی رکھا۔ اب سوال یہاں پر ایک اور بھی پیدا ہوتا ہے، وہ سوال یہ کہ جب اللہ نے اس کے علم کے، اس کے معانی کو، اس کے مطلب کو مخفی رکھا، چھپائے رکھا، تو اس کے پڑھنے میں بھی ثواب ہے کہ نہیں؟ تو بالکل یقیناً ثواب ہے، اور اس کے دیگر فوائد بھی ہیں، جیسے کہ ہمیں بہت ساری جگہوں پر ایک تختی نما ملتی ہے جس پر حروف مقطعات لکھے ہوتے ہیں، الف لام میم حامیم عین سین قاف، اور اس کی تشریح میں لکھا ہوتا ہے کہ جو ان کو دیکھے گا تو اللہ پاک اس کے گھر میں برکتیں وغیرہ، اس طرح کی جتنی باتیں بھی ہیں۔ تو یقیناً یہ اس کے پڑھنے میں یقیناً اور 100% یقینی بات ہے کہ اس پر اجر بھی ملتا ہے، قرآن کریم کا حصہ بھی ہے، اور قرآن کریم میں خود اللہ نے فرمایا اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، کہ تلاوت کیجئے ان تمام قرآن کی اوحی الیک جو اللہ کی طرف سے وحی کی گئی ہے کتاب کے اندر۔ تو چونکہ قرآن کا حصہ ہے، باعث اجر ہے، باعث ثواب ہے، اہتمام کرنا چاہیے اس کے پڑھنے کا، لیکن اس کے معانی کی طرف نہیں جانا چاہیے کہ اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ جب اللہ نے اس کا مطلب نہیں بتایا تو اس کا مطلب کی طرف جانے کی ہمیں بھی ضرورت نہیں۔